تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں گے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و آیات و الفاظ کی جو تقسیمات ہوئی تھی پیچھے، اس میں سے آپ نے جو ہے 4 کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا پیچھے۔ اس میں سے جو کل 4 تقسیمات تھیں، الفاظ کی وضع معنی کے لیے اس اعتبار سے جو تھی وہ 4 قسمیں تھیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ پھر الفاظ کا معنی، الفاظ کے معنی کا ظہور و خفا، اس اعتبار سے تقابل کے اعتبار سے 8 قسمیں بنتی تھیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ پھر الفاظ اور جملوں کا معنی میں استعمال، اس اعتبار سے 4 قسمیں تھیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ پھر اس کے بعد جو آج جو بیان کر رہے ہیں وہ طریقہ استدلال۔ طریقہ استدلال کے اعتبار سے جو ہیں وہ 4 قسمیں بنتی ہیں، جس میں سے ایک عبارت النص، دوسری اشارت النص، اور تیسری دلالت النص، اور چوتھی اقتضاء النص۔ تو یہ طریقہ استدلال کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں، اور کتاب اللہ کی جو 4 تقسیمات کی تھی اس میں سے ایک مقابل تھا، کل ملا کر کے 16 تھی، مقابل اعتبار سے 20 ہو جاتی تھی۔ صحیح ہے؟ تو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ فصل فی متعلقات النصوص، یہ فصل ہے اس نصوص کے متعلقات کے بارے میں۔ فصل ہے یہ نصوص کے متعلقات کے بیانے میں، نصوص کے جو متعلقات ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ نعنی، یعنی ہم مراد لیتے ہیں، نعنی بہا، ہم اس سے مراد لیتے ہیں کون؟ عبارت النص، اس سے عبارت النص و اشارتہ، اور اشارت النص اوپر میں نص لکھا ہوا ہے، و دلالتہ ای دلالت النص، و اقتضاء ای اقتضاء النص۔ تو نصوص کے جو متعلقات ہیں ہم اس سے مراد عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص مراد لیتے ہیں۔ ان کے درمیان جو دلیل حصر ہوگی، کس طرح سے ان کو انہوں نے یکجا کیا ہے دلیل حصر کے اندر، کہ نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہوگی یا نفس لفظ سے نہیں ہوگی۔ پہلی شکل ہے اگر نفس لفظ سے دلالت ہو رہی ہے، نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہو رہی ہے، تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو لفظ اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہوگا، تو ایسی صورت میں عبارت النص ہے۔ کیا؟ نفس پر نفس دلالت، نص کی دلالت حکم پر نفس لفظ سے ہوگی یا نفس لفظ سے نہیں ہوگی۔ اگر نفس لفظ سے دلالت ہو رہی ہے تو اب پہلی شکل ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو لفظ اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہوگا، تو ایسی صورت میں عبارت النص ہے۔ اور اگر لفظ کو اس مقصد کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ وہ معنی غور و فکر سے حاصل ہو رہے ہو، تو اس کا نام ہے اشارت النص۔ اور اگر حکم پر دلالت لفظ سے نہیں ہو رہی ہے تو پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو دلالت بے اعتبار لغت سے ہوگی یا بے اعتبار عقل و شرع کے ہوگی۔ اگر بے اعتبار لغت ہوگی تو وہ دلالت النص ہے، اور بے اعتبار عقل و شرع ہو تو ایسی صورت میں اقتضاء النص ہوتی ہے۔ یہ چاروں کو پھر آپ دلیل حصر ان کی لکھ لینا کس طرح سے یہ۔ اب یہاں پر انہوں نے بیان کیا فَأَمَّا عبارت النص،
رہا اب تعریف بیان کر رہے ہیں عبارت النص کی، 4 ہو گئیں۔ فاما عبارت النص فہو ما سیق الکلام لاجلی، رہا عبارت النص تو وہ ہے ما سیق الکلام لاجلی، کلام کو جس کی وجہ سے لایا گیا ہو، کلام کو لسیقہ، سیقہ ساقہ لانا ہاں کا لفظ ہوتا ہے، اسے تو کلام کو چلایا گیا ہو، لاجلی جس حکم کے لیے، یعنی جس مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عبارت النص۔ وَأُرِيدَ بِهِ قصداً، اور اس کلام سے قصداً اس حکم کا ارادہ بھی کیا گیا، وَأُرِيدَ الْحُكْمُ بِهِ قصداً، اور اس کلام سے قصداً اس حکم کا ارادہ بھی کیا گیا ہو۔ تو عبارت النص وہ ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا ہو، اور کلام جو ہے اس قصداً اس سے کیا ہو، اس کلام سے قصداً اس حکم کا ارادہ بھی کیا گیا ہو۔ وَأَمَّا اشارت النص، رہا اشارت النص فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ، تو یہ ہے جو نظم کے لفظ سے، نص کے لفظ، نظم یہاں لفظ کہا، لفظ نہیں کہا انہوں نے، نظم معنی ہوتا ہے لفظ ہی، لیکن یہاں نظم نہیں کہا، لفظ کیوں نہیں کہا؟ لفظ کا معنی ہوتا ہے اصل پھینکنا، اور نظم کا معنی ہوتا ہے موتیوں کا پرونا، تو لفظ کہنے میں تھوڑا سا ایسا تھا، بے ادبی سی تھی، اس لیے جو ہے یہاں پر نفس نہیں فرمایا، لفظ نہیں فرمایا بلکہ لفظ نظم فرمایا، تو ہے معنی وہی لفظ کی۔ اشارت النص وہ ہوا فیا ما ثبتا، اشارت النص وہ ہے جو نص کے لفظ سے، نص کے لفظ سے ثابت ہو، من غیر زیادتن، یعنی بغیر کسی زیادتی کے، یعنی کلام میں کوئی زیادتی نہ کی جائے، صرف نص کے لفظ سے یہ چیز کیا ہوتی ہو، اشارہ ملتا ہو کہ یہاں پر یہ چیز بھی ہے۔ اشارت النص فہیا ما ثبت بے نظم النصی، جو نظم کے لفظ سے ثابت ہو، من غیر زیادتن، کلام میں کوئی زیادتی کیے بغیر، فہیا وہ غیر ظاہر من کل الوجہ، اور وہ پورے طور پر ظاہر نہ ہو، کیا ہو؟ پورے طور پر ظاہر نہ ہو۔ ولا صیغ الکلام لاجلی، اور کلام کو اس کے لیے لایا بھی نہ گیا۔ سمجھ میں آگے دونوں تعریف، کہ کلام کو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہو، اور اس کلام سے اس حکم بھی کیا ہے مراد لیا گیا ہو قصداً، تو وہ ہے عبارت النص۔ رہا اشارت النص جو نظم کے لفظ سے ثابت ہو بغیر کسی زیادتی کے، اور نہ تو وہ پورے طور پر ظاہر ہو، اور کلام کو نہ اس مقصد کے لیے لایا گیا ہو، تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اشارت النص۔ سمجھ آ گیا؟ جیسے کہ اس کو یوں مثال سمجھا آسانی سے، کہ کوئی انسان کسی کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اب اس نے جو اس کی طرف دیکھا تو یہ قصداً طور پر دیکھا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ تھا عبارت النص کے طور پر، لیکن ادھر ادھر کے سامنے والے تھوڑے کنارے والے بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ان کی طرف کیا ہے تھوڑا وہ نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کیا؟ اشارت النص۔ جیسے بائیں اور آگے پیچھے والے نظر آ رہے ہیں اس کے آنکھوں کی کناروں سے بغیر توجہ دیے ہوئے، تو وہ بن جائیں گے اشارت النص کی درجے میں، اور جس کی طرف بالقصد دیکھ رہا ہے وہ بنے گا عبارت النص۔ سمجھ آیا؟ اب اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ مثال فی قولی تعالی، اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ ان فقراء مہاجرین مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے، تو ایسی صورت میں جتنا بھی ان کا سارا مال و جائیداد تھی وہ سب وہیں پر رہ گئی، تو اب فرمایا گیا مال غنیمت کا حصہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ سِيقَ لِبَيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِیمَةِ، یہ آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اس کو لایا گیا ہے لِبَيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِیمَةِ، مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے، مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ مال غنیمت کے مستحقین کون ہیں؟ وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے،
تو یہ کلام لایا گیا مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے، فسارا نسن فی ذالک، تو یہ لفظ فقراء یہ نس ہوگا کس میں؟ اس بیان میں جس کے لیے لایا گیا۔ وقد ثبت فقرہم، اور اسی سے اشارۃ النس کے طریقے پر کیا ہو گیا؟ مہاجرین کا فقر ثابت ہو گیا نظم کے لفظ سے، نس کے لفظ سے۔ اشارتاً یہ ہے اس کیا ہے، ان کا فقر ثابت ہو گیا بے نظم النس، نظم کے نس کے لفظ سے، یہ اشارتاً ثابت ہوا کہ ان کا فقر ہونا۔ کیوں؟ کہ دیکھیں کہ جہاں ان کو فقراء مہاجرین کہا گیا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے آ گئے، سارے مال جو ان کے مال تھے ان پر قبضہ کر لیا کفار نے، تو ایسی صورت میں جو یہ مسلمان ہوئے یہ مہاجرین کہلائے، فقراء کہلائیں۔ تو کلام تو لایا گیا تھا مال غنیمت ان کو دینا ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر کے آ گئے وہاں سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اشارۃ النس کے طور پر ان کا فقیر ہونا بھی ثابت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جب یہ ہوا کہ ان کے جتنے بھی مال تھے یہ مالوں پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کے، کس نے؟ کافروں نے، تب ایسی صورت میں یہ جو ہے کافر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا فائدہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی جتنی بھی ملکیت تھی ان مسلمانوں کی ملکیت سے کافروں کے لیے ملکیت کا ثبوت کا فائدہ ہوا، اس طور پر کہ اگر ان کا یہ ملکیت ان کی اپنی برقرار رہتی ہجرت کرنے کے بعد بھی تو انہیں فقراء نہیں کہا جاتا۔ کیا نہیں کہا جاتا؟ فقراء نہیں کہا جاتا، کیونکہ فقیر تو اسے کہتے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اگر ان کے پاس ساری جائیداد اپنی برقرار رہتی ہجرت کرنے کے بعد بھی تو انہیں فقراء کا لفظ سے نہیں یاد کیا جاتا، صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ جو آدمی سفر میں ہو اور اس کا گھر پہ مال ہو تو اسے جو ہے فقیر نہیں کہتے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اس پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ تو انہیں فقراء مہاجرین کہا گیا کہ ان کی ملکیت جو ہوتی ان کے ہاتھ سے چلی گئی اور کافروں کے ہاتھ میں چلی گئی، سمجھا نہیں؟ تو اب یہاں پر سارے مسائل نکلیں گے آپ کے، کیسے کہ اب جو ہے مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل جو مال تھے ان پر جو ہے کافروں کا قبضہ ہو گیا، لہذا مسلمانوں کی اگر وہ باندیاں تھیں اور وہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے اور مسلمانوں کی جو باندیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا کافروں نے اور ان سے وطی کر لی، تو وہ ان کی ولد ہو جائیں گی۔ کون ہو جائیں گی؟ باندیاں۔ کیوں؟ اب ان کی گویا کہ ملکیت ہو گئی۔ اسی طرح سے اب مسلمان یہاں پر آ گئے، اسی طرح سے اگر کوئی تاجر جو ہے، تاجر جا کر کے ان سے وہ مال خریدے تو مال خریدنے کی وجہ سے اس تاجر کے لیے ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ملکیت تو اب اس کے لیے کافر کے لیے ثابت ہو چکی ہے، لہذا اب گویا کہ ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے مالک سے خرید رہا ہے۔ تو اگر کوئی تاجر جا کر کے ان کافروں سے وہ مال خریدے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو اس مسلمان کا مال تھا، تو نے کیوں خرید لیا، بلکہ اب ملکیت منتقل ہو کر کے اس کافر کے بارے میں چلی گئی تھی، لہذا اب کیا ہو جائے گی؟ اس تاجر کے لیے ملکیت بھی ثابت ہوگی۔ اب تاجر کی جب ملکیت ہو گئی اسے بیچ سکتا ہے، اسے آزاد کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ہبہ کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تمہارا مال ہے، تم نکل کے چلے گئے یہاں سے اور کوئی آ کر کے لے لیا، سارا قبضہ کر لیا، اب تم یہ اختیار نہیں کہہ سکتے میری ملکیت ہے، چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فقر یہاں پر ثابت جب ہی ہو رہا ہے کیونکہ تمہاری ملکیت سے نکل کر کے دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا ہے۔ اب وہ جو دوسرا کچھ بھی کرے، اب وہ گویا کہ اپنا مال بیچ رہا ہے دوسرے کو، لہذا تاجر کا خریدنا یہ نہیں کہلائے گا کہ کس نے اس کا مال خرید لیا، بلکہ اب کہا جائے گا کہ اس نے اس کے مالک سے خریدا ہے، جس کا مالک کون بن چکا ہے؟ کافر بن چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں فَسَارَ نَسًّا فِي ذَلِكَ، تو یہ آیت کریمہ نص ہوگی اس بارے میں، وَقَدْ ثَبَتَ فِقْرُهُمْ، اور اشارت النص کے طریقے پر مہاجرین کے لفظ سے جو ان کا مہاجرین کا فقر ثابت ہو گیا بے نظم النص، نص کے لفظ سے، فَكَانَ اشارہ، تو کیا ہوگا؟ اس نص میں اشارہ ہے اس بات کی طرف الی ان استیلال کافر، کہ کافر کا غلبہ پا لینا، کافر کا قبضہ کر لینا، علی مال المسلم، مسلمان کے مال پر، سبب لثبوت الملک للکافر، یہ سبب ہے کافر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا۔ کافر کا قبضہ کر لینا مسلمان کے مال پر یہ سبب ہے کافر کے لیے ملکیت کے
ثبوت کا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اذ لو کانت الاموال باقیۃ علی ملکہم، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے مال باقی رہتے علی ملکہم، ان کی ملکیت پر، ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کے مال جو مکہ میں تھے وہ ویسے ہی باقی رہتے جیسے کہ پہلے تھے، لا یثبت فقرہم، تو ان مہاجرین کا فقر ثابت نہیں ہوتا. مہاجرین کو فقراء کہا گیا اس اعتبار سے کہ ان کی ملکیت کیا ہے؟ ختم ہو کر کے دوسرے کے قبضے میں چلی گئی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے سمجھ میں آیا کہ بھائی یہاں سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ فقراء مہاجرین کہا گیا، لیکن یہ کہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی؟ کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی، ایسا ہوگا کہ گھر سے چلے گئے، تو یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ ان کے اس میں تو ہے ہی نہیں دلالت اس بات پر کہ ان کی ملکیت کا قبضہ کوئی کر لے تو دوسرے کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے. اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے فقراء مہاجرین ہوئے، لیکن یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دوسرا قبضہ کر لے اس کی ہو جائے گی. تو کہا کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، کسی کے لیے نکلتی ہے اور کسی کے لیے ثابت ہوتی ہے تو پورے طور پر ثابت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پورے طور پر ثابت ہوتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی ملکیت سے کوئی چیز نکلے اور وہ کہیں کسی کی ملکیت میں داخل نہ ہو. اس شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کی ملکیت سے نکلے اور وہ کسی کی ملکیت میں داخل نہ ہو. لا ضیاء فی الاسلام، اسلام میں کوئی بربادی نہیں ہے. لہٰذا ایسا نہیں کہا جائے گا اس مسلمان کی ملکیت سے نکل گئی اور کافر کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوئی. آپ نے بے کے بیان میں پڑھیں گے قدوری وغیرہ میں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ہے خیار عیب و خیار رویت وغیرہ ہے، خیار عیب کی وجہ سے کہ اس کی ملکیت سے نکلے نہیں اور اس کی ملکیت میں داخل بھی نہ ہو، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا کیا ہے؟ کافر کے لیے ملکیت بھی ثابت ہو جائے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ پہلے سے ہی فقیر ہوں، ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ تو ملکیت کہاں ہوگی ان کے لیے. تو کہا کہ آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے. تو پتہ چلا کہ یہ مالدار تھے، گھر والے تھے. تو کہہ رہے ہیں اذ لو کانت الاموال باقیۃ، اگر ان کے اموال جو ہے مسلمانوں کے مال باقی رہتے علی ملکہم، ان کی ملکیت پر، لا یثبت فقرہم، تو ان کا فقر ثابت. لہذا ان کا فقر ہونا یہ بات لاتا ہے اس بات کو کہ ان کی ملکیت ختم ہو کر کے کافر کی ملکیت ہو چکی ہے. وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْلَةِ الْإِسْتِيلَادِ، استیلا، بعض جگہ استیلاد آیا ہے اور بعض یہاں استیلا آیا. استیلا معنی قبضہ کرنا. اب یہاں پر یہ مسائل نکلیں گے، یہیں سے حکم ثابت ہوگا، یہیں سے حکم نکلے گا، مستنبط ہوگا قبضہ کرنے کے مسئلے میں، اور اسی سے حکم نکلے گا، تخریج ہوگی کس میں؟ قبضہ کرنے کے مسئلے میں. یعنی اگر کوئی کافر قبضہ کر لیتا ہے تو قبضہ کرنے کی وجہ سے اس کی ملکیت وہ ثابت ہو جائے گی. اور وہ حکم ثبوت الملک للتاجر بالشراء، اور اسی سے حکم ثابت ہوگا تاجر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا، بالشراء منہم، ان کفار سے خریدنے کے سبب سے. کیا ہے؟ کفار سے جا کر کے کوئی اگرچہ مسلمان ہی ہو، اب ادھر کا مدینے کا ہی مسلمان ہے، وہ جا کر کے خرید لایا ان سے، تو یہ بندہ جس کی ملکیت تھی وہ یہ نہیں کہے گا یار تم میرا مال خرید کے لایا ہو، اب یہ میرا مال نہیں رہا. کیا ہے؟ گویا کہ وہ اس کے مالک سے خرید کے لایا، جو مالک کون بن چکا ہے. وہ حکم ثبوت الملک للتاجر، اور تاجر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکم ثابت ہوگا بالشراء منہم، ان کفار سے خریدنے کے سبب سے. اب کہتے ہیں جب خریدنے کے سبب سے کفار سے ملکیت کا ثبوت ہوگا تو اس تاجر کے لیے سارے تصرفات بھی صحیح ہوں گے، کیونکہ مالک جس طرح تصرف کرے، اگر میں مالک ہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ بے بھی بیچ بھی سکتا ہوں اس مال کو، ہبہ بھی کر سکتا ہوں اور آزاد بھی کر سکتا ہوں، غلام ہے وہ. تو کہہ رہے ہیں وہ تصرفات، اور سارے جتنے تصرفات ہیں تاجر کے وہ سب کے سب ثابت ہوں گے. یعنی بے کرنا، یعنی ہبہ کرنا، اسی طرح آزاد کرنا. یعنی وہ اگر لے کر کے آیا، بے خرید کر کے لایا، کوئی بہت زیادہ جو ہے گیہوں وغیرہ خرید کے لایا، کس سے؟ کافر سے. تھا پہلے کس کا؟ کسی مسلمان کا تھا. اب وہ مجھ سے بیچنا چاہے تو اس کے لیے بیچنا صحیح ہوگا. اسی طرح ہبہ کرنا چاہے مجھے تو ہبہ کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ جس طرح مالک کا ہبہ کرنا صحیح ہوتا ہے ایسے اس کا یہ گویا مال. اسی طرح غلام تھا یہ،
غلام کو خرید کے لیے آیا تھا، وہ کافر سے مسلمان کا تھا، تو اب غلام کو اگر آزاد کرنا چاہے تو آزاد کرنا بھی اس کا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اسی سے حکم نکلے گا قبضہ کرنے کے مسئلے میں، اور تاجر کے لیے ان سے خریدنے کے سبب سے ملکیت کے ثابت ہونے کا حکم خارج ہوگا، اور اس کے تمام تصرفات یعنی بیع اور ہبہ اور اعتاق. صحیح ہے؟ ابھی اس میں اور چیز بھی ہے، وہ حکم ثبوت الاستغنام، اور اسی طرح سے غنیمت بنانے کا ثبوت، غنیمت بنانے کا ثبوت کا حکم بھی ثابت ہوگا. مان لیجئے اب دوبارہ سے پھر مسلمانوں نے چڑھائی کر دی وہاں پر کفار پر، اب جا کر کے مسلمانوں نے وہ سارے قبضے کر لیے، اور وہ میرا گھر ہی تھا، مان لیجئے میرے گھر پر انہوں نے جا کر کے قبضہ کر لیا غنیمت کے طور پر. اب میں یہ نہیں کہوں گا میرا گھر تھا یہ تو پہلے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ کفار کی ملکیت کو قبضہ کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا مال غنیمت کے طور پر، اس کو غنیمت کے طور پر بنانے کا ثبوت کا حکم ثابت ہوگا یہاں پر. اور اسی طرح ثبوت الملک للغازی، اسی طرح غازی جو مجاہد کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کا حکم ثابت ہوگا. اس میں کیا تھا؟ غازی نے کنیز تھی، ہماری باندیاں تھیں، اور ہماری باندی جب تھی جب ہم وہاں تھے، اب تو کفار کی ہو چکی تھی، لہذا غازی نے جا کر کے وہ ساری باندیوں پر قبضہ کر لیا. تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میری تھی، کیوں؟ کہ اب وہ کفار کی ملکیت ہو چکی تھی، لہذا کیا ہوگا؟ غازی کے لیے ملکیت کا ثبوت بھی ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ غازی کے لیے ملکیت کا ثبوت بھی ثابت ہوگا. اسی سے وَإِجْزُ الْمَالِكَ عَنْ انتزاعی وَعَجَزَ الْمَالِكَ عَنْ انتزاعی مِنْ يَدِي، اور مالک جو ہوگا وہ غازی کے ہاتھ سے چھیننے سے اس کو عاجز ہو جائے گا. مالک کون تھا؟ مالک قدیم، یہاں بین صدور میں لکھا ہے مالک قدیم. مالک قدیم کون تھا؟ وہ مسلمان تھا جو ہجرت کر چکا ہے، اب وہ اس کے ہاتھ سے چھیننے سے کیا ہوگا؟ اسے عاجز ہوگا. یہ نہیں کہے گا کہ جب ہجرت کی تھی تو یہ میرا مال تھا، کیوں؟ تمہاری ملکیت سے چینج ہو کر کے کفار کی ملکیت میں پہنچ چکا تھا، اور کفار سے اب اس لیے حاصل کر رہا ہے، لہذا تمہارا مال نہیں رہا ہے. تو یہ عاجز ہوگا مالک ان انتزاعی، اس کو چھیننے سے، من یدہ، اس کے ہاتھ سے. وَالتَّفْرِیَاتُ، اور اس پر تمام تفریعات کیسے ہوں گی؟ جیسے تحل الوطی، لہذا غازی جو ہے باندی لے آیا اس کو، تو باندی پر قبضہ کر لیا، وطی کرنا اس کے لیے حلال ہوگا. اسی طرح غلام تھا، غلام پر قبضہ کر لیا تھا، اس کو آزاد کرنا غازی کا صحیح ہوگا. اسی طرح اگر وہ مال جو ہے اس پہ قبضہ کیا تھا اس نے ہلاک ہو جائے اس کے پاس سے، تو عدم ضمان تاوان بھی نہیں دے گا، گویا کہ وہ اپنے مال کا ہلاک ہو رہا ہے اس کا، اور اپنے مال کا جو ہے وہ تاوان ادا نہیں کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کیا ضمان؟ جیسے اب میرے قبضے میں آ گئی نا ساری باندی وغیرہ، اب میرے پاس مال آ گیا، 2 کلو گیہوں آ گیا، 50 کوئنٹل گیہوں آ گیا، اب وہ ہلاک ہو گیا تو میں کسی کو تاوان نہیں دوں گا، کیونکہ میرا مال بن چکا ہے نا وہ جہاد کرنے کی وجہ سے. سمجھ آئے نہیں؟ گھنٹی ہو گئے، حضرت آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.